بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی ہیں کہ جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل ضرور کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ، اور وہ 2 جانیں ایک ماں اور ایک بیٹے تھے۔ سامعین کرام، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا۔ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کے لہروں کے تھپیڑے کھا رہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ کوئی خوراک کا انتظام ہے اور نہ کسی نگران کا بندوبست۔ دریا کے دوسرے کنارے پہ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے کہ اچانک کسی کے اس بچے پر نظر پڑی تو تخت کو کھینچ کر لائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے اور بچہ بے یار و مددگار تخت پر زندہ و سلامت ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ سردار نے خوبصورت بچہ دیکھ کر اس پر اس کا دل آ گیا اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ جب 8-9 سال کی عمر کا تھا تو اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کا شور اٹھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سرمے کی ایک پڑیا مل گئی۔ اتفاق سے اس کی نظر بھی بہت کمزور تھی اور سرمے کی اسے بہت ضرورت بھی تھی، لہٰذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرما کوئی تکلیف نہ پہنچائے، لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا، مگر جو ہی سرما اس نے لگایا، اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر تو بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی ہے۔ وہ شخص سرمے کی پڑیا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بچہ سرما کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی اپنے باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ باپ نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی بھی زیادہ ہیں اور گدھے بھی ہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں تمہارے کو خزانے نظر آئیں ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر کبیر بن گئے۔ بچہ جب جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنا شروع کر دیے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی، زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سارے آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود ہی بادشاہ بن گیا۔ سامعین کرام، اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مری تھی اور وہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی۔ اس میں ایک عالیشان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد کا انہیں ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اسے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔
ملک الموت نے کہا اے مولائے کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت مجھے نہایت ہی افسوس ہوا اور صدمہ پہنچا۔ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت تک نہیں دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ سامعین کرام، اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلایا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لائے تھے اور اس صحابی نے یہ واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کیا مگر کسی کو بھی وہ جنت نہیں ملی اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔ تو سامعین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔